الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل جل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے پیغمبر شفیع محشر انیس بے کساں چارے ساز دردمندہ رحمت عالم نور مجسم عطائے نامدار حبیب کردگار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں غلامانہ عاشقانہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادر امام اہل سنن فخر زمین و زمن استاذ زمن حضرت علامہ حسن علیہ الرحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں نغمہ سرا ہوتے ہیں اور پکار ہوتے ہیں، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور باغ جنت کے ہیں بہرے، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آئے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت۔ اور ان کے گھر میں بے اجازت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ہاں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ حضرات گرامی، چونکہ محرم الحرام شریف کا مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت فتح کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور ویسے تو محرم ہی نہیں پورا سال اہل بیت کا ہے، ہر زمانہ اہل بیت نبوت کا ہے، مگر محرم الحرام شریف کا مقدس مہینہ جیسے ہی ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لاتا ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یادیں مزید تازہ ہو جاتی ہیں۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ فرمان کسی ملا کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ محبوب، آپ میرے بندوں سے کہیے، اپنے غلاموں سے کہیے، اپنے امتیوں سے کہیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تبلیغ دین کے عوض، مفہوم آیت مبارکہ، یا جو کچھ بھی میرے صدقے میں تم کو ملا اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، بدلہ نہیں چاہتا، ہاں مگر اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔
اور اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت سے کیا ملے گا؟ اہل بیت کی محبت سے اجر کیا ملے گا؟ صلہ کیا ملے گا؟ بدلہ کیا ملے گا؟ اہل بیت نبوت سے اگر پیار کرو گے تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ آئیے ہماری زبانی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیے، جن کا کہنا خدا کا کہنا، جن کا کہنا خدا کا کہنا، جن کا فرمانا خدا کا فرمانا، ہاں جن کی اتباع خدا کی اتباع، جن کے احکام کو ماننا جو ہے خدا کے احکام کو ماننا، اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیے اور پوچھئے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ اہل بیت سے پیار کریں گے، اگر اہل بیت سے محبت کریں گے تو صلہ کیا ملے گا؟ بدلہ کیا ملے گا؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، اے لوگو اگر تم اہل بیت سے پیار کرو گے، اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہیں صلہ یہ ملے گا، اجر یہ ملے گا، بدلہ یہ ملے گا، ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ اہل بیت سے پیار کرو گے تو جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، اہل بیت کی پیار میں جو اس دنیا سے جائے گا، گویا اس نے شہادت کی موت پائی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، دنیا سے گیا، وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ بولیے مسلمانوں، زور سے بولیے، سنی مسلمانوں۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبہ، سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، وہ تائب ہو کر کے دنیا سے گیا، وہ توبہ کر کے فوت ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار، میں یہاں پر رک کر کے اور کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل بیت سے پیار کرے گا، جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو اہل بیت کے محبت کرے گا، جو اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں بسا کر کے جائے گا، وہ 7 مقام پر اہل بیت کی محبت اس کے کام آئے گی۔ 7 مقام پر اہل بیت کی محبت اس کے کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کی محبت اس وقت کام آئے گی جب جاگنی کا عالم ہوگا، موت کا وقت ہوگا، وقت مرگ ہوگا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوگی اور شیطان ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا۔ موت کے وقت شیطان پورے جوش و خروش کے ساتھ آتا ہے، مومن بندے کے ساتھ سامنے اس کے پاس آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کسی طریقے سے خراب کر دیا جائے، عقیدہ کسی طریقے سے خراب کر دیا جائے۔ لیکن سن لو لوگوں، جو اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں بسائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان کی روح نکل رہی ہوگی اور شیطان ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا، تب اہل بیت کی محبت اور ان کا دیدار باعث راحت ہوگا۔ راحت بولا کریے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ پہلی چیز موت میں آسانی ہوگی۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں جب فرشتے سوال پوچھیں گے تو ان کی محبت سے، جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور تم سے سوال پوچھیں گے، ہاں 3 سوالوں کے بارے میں تو تم کو معلوم ہے، جب سوال پوچھیں گے تو فرمایا تو ان کی محبت دل کو سکون اور استقامت نصیب کرے گی۔ تیسری چیز فرمایا، وقت نشر یعنی قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت، اس دن کی گھبراہٹ اور خوف سے نجات ملے گی۔ اہل بیت سے پیار کر۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا، وقت نامہ اعمال ملتے وقت جب لوگوں کے اعمال نامے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، کسی کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال کو تھمایا جائے گا تو وہ تو قلندر ہوگا، وہ تو خوش قسمت ہوگا جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ وہ اصحاب الشمال، مگر جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال
आमाल थमाया जाएगा, वो हिलाक हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, वो जहन्नम में चला जाएगा। लेकिन अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, अहले बैत से प्यार करने वाला, उसका नाम है आमाल उसके हाथ दाहिने हाथ में दिया जाएगा, दाहिने हाथ में, दाएं या बाएं हाथ में दे जा रहे होंगे। तब ये मोहब्बत और फलाह कामयाबी का ज़रिया बनेगी। अहले बैत की मोहब्बत फलाह और कामयाबी का ज़रिया बनेगी। पांचवी बात फरमाई गई, वक्त हिसाब, अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर पेशी और हिसाब किताब के मरहले में उनकी शफाअत यानी अहले बैत की शफाअत काम आएगी। और छठी बात फरमाई, मीज़ान पर जब नाम-ए आमाल तोले जाएंगे, नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। वहाँ फिर बाप की मोहब्बत काम ना आएगी, वहाँ फिर बेटी की मोहब्बत काम ना आएगी, वहाँ फिर रिश्तेदारी की मोहब्बत काम ना आएगी, दोस्त अहबाब की मोहब्बत काम ना आएगी। हाँ, सारे रिश्ते मुनक़ता कर दिए जाएंगे, सारे रिश्ते काट दिए जाएंगे। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। कोई